اور پھر تم نے مجھے مونا صادق علی کے بارے میں بتایا تھا جو امریکہ میں اپنے انکل کے ساتھ رہتی تھی۔ میں حیرت سے تمہاری باتیں سنتی رہی تھی۔ یہ تم کیسی عورتوں سے ملتے رہے ہو آفو؟ تمہاری باتیں میرے لیے ناقابل یقین تھیں، لیکن میں نے ان پر یقین کر لیا کہ تم نے بتائی ہیں۔ لاہور میں تم حیدر پیلس میں ہی رہتے تھے، لیکن ہمارا پورشن بالکل الگ تھا۔ وہاں سب لوگ بہت اچھے تھے۔ اسما، ممی اور پاپا سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان میں بڑے لوگوں والی کوئی بات نہیں تھی۔ مما مجھے اتنا ہی چاہتی تھی جتنی کوئی ماں اپنی بیٹی کو چاہتی ہو، مگر تم میرا وہاں جانا بھی پسند نہ کرتے تھے۔ اب سوچتی ہوں شاید تمہیں اپنے باپ اور بھائی پر بھی اعتماد نہیں تھا۔ تم جیسے شخص سے یہ بعید تو نہیں عارف۔ میں کوشش کرتی تھی کہ جب تم آفس سے آؤ تو میں تمہیں اپنے پورشن میں ہی ملوں، حالانکہ میں سارا دن فارغ ہوتی تھی، پھر بھی بہت کم دوسری طرف جاتی تھی۔ ممی اکثر خود ہی آ جاتی تھیں۔ میں نے تو اپنے آپ کو مکمل طور پر تمہاری پسند میں ڈھال دیا تھا۔ جو تم نے کہا میں نے وہی کیا۔ تمہاری پسند کے کپڑے، تمہاری پسند کی جیولری، میری اپنی پسند تو ختم ہی ہو گئی تھی آفو۔ مجھے ہمیشہ ہلکے رنگ کے کپڑے اچھے لگتے تھے، لیکن تمہیں گہرے رنگ پسند تھے، شوخ، چمکیلے، اور میں گہرے رنگ پہننے لگی۔ تم نے ہمیشہ میرے لیے جو کچھ خریدا اپنی پسند سے خریدا، کبھی مجھ سے میری پسند کے بارے میں پوچھا ہی نہیں۔ تمہاری پسند میں ڈھلتے ڈھلتے میرا وجود ہی ختم ہو گیا۔ آفو کئی بار ایسا ہوا کہ مجھے ممی کے ساتھ کہیں جانا ہے، میری سمجھ میں نہ آتا کہ میں کون سے کپڑے پہنوں۔ دراصل کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے اپنی پسند کے کپڑے پہنے تو تم نے آتے ہی کہہ دیا، اوہ ہو یہ کیا فضول رنگ پہن لیا، چلو فلاں کپڑے پہنو۔ اور یوں ہوتے ہوتے میری خود اعتمادی ختم ہو گئی۔ بچوں کے معاملے میں بھی تم نے اپنی ہی پسند، اپنی ہی مرضی چلائی تھی، مگر مانی اور رومی کی آمد نے مجھے خاصا مصروف کر دیا تھا اور مجھے تنہائی کا احساس نہ ہوتا تھا۔ اور یہ رومی کی پیدائش کے بعد کی بات ہے، جب ماموں ممانی حج پر جا رہے تھے اور میں ان سے ملنے جانا چاہتی تھی، لیکن تم نے منع کر دیا۔ بھائی سینکڑوں لوگ، ہزاروں حج پر جاتے ہیں، یہ ایسی کون سی خاص بات ہے؟ تمہارے لیے یہ بات بڑی نہیں ہوگی عارف کہ تم بڑے آدمی ہو، لیکن متوسط طبقے کے لیے حج کرنا بہت بڑی بات اور بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ میں نے ماموں جان سے وعدہ کیا ہے، اس لیے میں نے ضد کی اور جانے کیسے میرے منہ سے نکل گیا۔ دراصل تم انہیں حقیر سمجھتے ہو آفو، لیکن میں انہی میں سے ہوں۔ میں اپنے عزیزوں کو نہیں سمجھوں، ایسی بات نہیں ہے۔ امیری غریبی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اصل بات یہ ہے کہ میں تمہارے جنید اور عازب کے گھر جانا پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے تجھے پرپوز کیا تھا اور تم نے پہلی بار اعتراف کیا۔ میں ساکت بیٹھی رہی تو تم ایسا سوچتے تھے، اور میں تمہیں باوجود کوشش کے یقین نہ دلا سکی کہ ان لوگوں کا ظرف اتنا چھوٹا نہیں ہے۔ انہوں نے تو کبھی اس سلسلے میں مجھ سے بات تک نہیں کی، لیکن اس دن کے بعد کبھی ادھر نہیں گئی۔ ان لوگوں کے گھر ہونے والے کسی فنکشن میں شریک نہیں ہوئی۔ عازب بھائی کے بیٹے کا عقیقہ، اویس اور ربیہ کی شادیاں، کسی بھی فنکشن میں نہیں۔ وہ سب مجھے مغرور سمجھنے لگے تھے۔ میرا دل کیسا کیسا روتا تھا، لیکن میں نے تو تم سے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا کہ میں اب تم کو سمجھنے لگی تھی، کہ اب تم پوری طرح کھل کر میرے سامنے تھے اور میں تمہاری فطرت سمجھنے لگی تھی۔ مجھے تمہارے رویے سے دکھ ہوتا تھا، لیکن میں نے تم سے نفرت کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں یہ تمہاری وہ بے تحاشا محبت تھی جس نے تمہارے اس قسم کے رویے کو میرے لیے قابل برداشت بنا دیا تھا۔ اب تو تم کھل کر ہر بات کا اظہار کرنے لگے تھے۔ کبھی میں تمہیں بتاتی، آج ویسے آیا تھا، میری عدم موجودگی میں اسے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا بھائی ہے، وہ یہاں سے گزر رہا تھا، ملنے چلا آیا۔ وہ بھائی، تم ہنستے، چھوڑو یار، کوئی بھائی بھائی نہیں ہوتا۔ ویسے ان مسٹر اویس کو تم سے بڑا لگاؤ، جب دیکھو ملنے چلے آتے ہیں۔ اویس مجھ سے پورے 4 برس چھوٹا ہے اور مجھے عمران کی طرح عزیز ہے۔ آل رائٹ ڈیئر، تم یقیناً عمران کی طرح عزیز ہوگا، مگر یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ بھی تمہیں؟ پلیز عارف، میں احتجاج کرتی، میری نظروں میں تو وہ بچہ ہے، 25 برس کا نوجوان بچہ ہے تمہاری نظروں میں۔ یہ تو اویس تھا میرا کزن، مگر تم تو عمران، رضوان اور عرفان بھائی کی آمدوں پر بھی موڈ خراب کر لیتے تھے۔ میں نے ہمیشہ محسوس کیا تھا جب کبھی میرے کسی بھائی سے باتیں ہو رہی ہوتی تو تمہاری پیشانی شکن آلودہ ہو جاتی تھی۔ 10 سالہ ازدواجی زندگی کے شب و روز ایسے واقعات سے بھرے پڑے ہیں، تمہیں تو شاید یاد بھی نہ ہوگا، لیکن مجھے یاد ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم کراچی میں تھے۔ تم نے مجھ سے کہا تھا، اگر کبھی میری عدم موجودگی میں کوئی فون آئے تو غفور سے کہنا، پہلے وہ سن لیا کریں، ایسے ہی رانگ نمبر پر لوگ تنگ کرتے رہتے ہیں۔ اور میں نے کبھی خود سے فون ریسیو ہی نہیں کیا، لیکن اس روز غفور نہ جانے کہاں بے خیالی میں تھا، ریسیور میں نے ہی اٹھا لیا۔
غفور نے آ کر مجھ سے فون لے لیا۔ مجھے بے انتہا توہین کا احساس ہوا۔ تو تم نے غفور سے بھی کہہ رکھا تھا کہ جب میں نے تم سے گلا کیا تو تم نے یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹال دیا۔ تم ایسے ہی تھے عارف، سخت سے سخت بات کر کے اسے معمولی سمجھتے، جیسے ہی کوئی بات ہی نہ ہو۔ تمہارے رویے نے مجھے مریض بنا دیا تھا۔ فون کی گھنٹی بجتی تو میں اچھل پڑتی، جیسے فون میرے لیے ہی ہو، اور پھر اگر کوئی ملنے آ جاتا تو گھبراہٹ طاری ہو جاتی۔ عمران بھائی، رضوان بھائی بھی آتے تو مجھے گھبراہٹ طاری ہو جاتی۔ تمہاری خفگی کے خیال سے خود کو ادھر ادھر کاموں میں مصروف کر لیتی، کم سے کم پاس ان کے بیٹھتی۔ وہ گلا کرتے، ہم تم سے ملنے آئے ہیں سمو، ادھر آؤ، ہمارے پاس بیٹھو۔ عمران اکثر شکایت کرتا، بجو تم بہت بدل گئی ہو۔ لیکن میں اس سے کیا کہتی، میں تو ذرا بھی نہیں بدلی۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ تمہارے پاس بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کروں، تم سے الٹے سیدھے مزاحیہ شعر سنوں، ہم کیرم کھیلیں، شور مچائیں، اور پھر مگر صرف مسکرا دیتی۔ تمہارا وہم ہے عمران۔ نہیں، وہم نہیں ہے، اویس بھی کہہ رہا تھا باجی بہت بدل گئی ہیں۔ ادھر اویس کے نام پر میں اندر سے زرد ہو جاتی، کانپ اٹھتی کہ کہیں تم کوئی غلط مفہوم نہ لے لو۔ تمہیں کیا پتہ عارف علی حیدر، کب تم کیا کہہ دو، تمہیں شاید عورت پر اعتبار ہی نہیں ہے۔ جانے تم کس سوسائٹی اور کن عورتوں میں رہے ہو آفو۔ حالانکہ عابد بھائی بھی تو تھے، مگر وہ اسما کے کلاس فیلوز لڑکوں سے فراغ دلی سے ملتے تھے۔ حفیظ یا نسیم تو اب بھی کبھی کبھار آ جاتے تھے، اور ایک بار اسما نے مجھے بلایا بھی تھا، مگر میں نے انکار کر دیا تھا۔ پتہ نہیں تم کتنی کہانیاں گھڑ لیتے، حالانکہ خود تم لڑکیوں سے بڑی بے تکلفی سے باتیں کرتے تھے۔ تمہیں یاد ہوگا آفو، پاپا کے ایک بزنس پارٹنر کے بیٹے کی شادی میں، جس میں بھی شریک تھی، تم سارا وقت اس چینی ناک والی چھوٹی چھوٹی آنکھوں والی لڑکی سے باتیں کرتے رہے، اور پھر رات کو جب سب لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے تھے تو تم بھی اس کے ساتھ ڈانس کرتے رہے، اور مجھے ربیہ کے ماموں سے باتیں کرتے دیکھ کر تمہارا موڈ آف ہو گیا تھا۔ حالانکہ ربیہ میری ماموزاد بہن ہی نہیں، بہت اچھی دوست بھی تھی، مگر محض تمہاری وجہ سے میں اس کی شادی میں شریک نہیں ہو سکی۔ اور اس شادی میں محض اتفاق تھا کہ وہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ دراصل وہ ربیہ کے میاں کا دوست تھا جس کی شادی تھی، اور میں پہلی بار اس سے ملی تھی۔ ہم نے آپ کی مسز کی بڑی تعریفیں سنی ہیں۔ اس نے تم سے متعارف ہونے کے بعد کہا، ہاں یہ ہیں ہی قابل تعریف۔ تم بظاہر ہنس رہے تھے، لیکن مجھے پتہ ہے تم اندر سے کھول رہے ہوں گے، تمہیں اس کا مذاق گراں گزر رہا تھا۔ جبکہ اس نے مسلسل 2-3 بار مذاق میں کوئی باتیں کی، شاید وہ اپنے ہونے والے بہنوئی رشتے سے فائدہ اٹھا رہا تھا، اور تم نے گھر آ کر خوب سنائی تھی مجھے۔ انتہائی فضول آدمی ہے وہ، تمہیں آئندہ اس سے ملنے کی ضرورت نہیں، اور تمہیں ان کی باتوں میں، تمہاری ان ساری باتوں سے میری ساری خود اعتمادی تم نے چھین لی عارف علی۔ دوسروں کا ذکر تو کیا، تمہاری عدم موجودگی میں عمران اور عرفان بھائی سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ میں تو سر سے پاؤں تک پسینے میں بھیگ جاتی تھی، میرے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی ان سے باتیں کرتے ہوئے۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے کوئی جرم کر رہی ہوں، گناہ کر رہی ہوں۔ ہر آہٹ پر چونک چونک جاتی۔ تم میرے اندرونی کیفیات سے بے خبر اکثر موڈ میں ہوتے تو مونا سعدی جیسی لڑکیوں کے قصے سنایا کرتے، ناقابل یقین مگر عبرت انگیز۔ تم کہا کرتے تھے، قصوروار لڑکیاں بھی نہیں ہوتی، مرد انہیں اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ اس لیے تو تمہارے نزدیک ہر مرد ناقابل اعتبار تھا، باپ بھائی بیٹا سب۔ تم مجھے اپنے دانشمند مردوں سے بچا رہے تھے، لیکن تم نے مجھے بچاتے بچاتے مار ڈالا۔ تم نے تو مجھے اس شک کے پہاڑ تلے رون ڈالا عارف حیدر علی۔ میں بھی ساتھ ہی پس گئی۔ شاید میں لاشعوری طور پہ کچھ بدل گئی تھی، جھگڑالو اور چڑچڑی۔ بعض اوقات مجھے تمہاری ذرا سی بات پر بے تحاشا غصہ آ جاتا، میں اونچی آواز میں بحث کرتی، تم حیرت سے مجھے دیکھتے اور خاموش ہو جاتے۔ بعد میں مجھے دکھ ہوتا کہ میں نے تم سے اونچی آواز میں بات کیوں کی، ایک غلط بات کے لیے ضد کیوں کی۔ تم جو اتنے اچھے ہو، اتنا خیال رکھتے ہو میرا، اتنی محبت ہے تم سے، مجھ سے، بچوں سے، اور مجھے رونا آ جاتا۔ میرا بھی قصور نہیں تھا عارف علی، میں بھی کیا کرتی جو تم نے میرے ساتھ میرے پیارے رشتوں کو جدا کر دیا تھا، یہ جو تم نے مجھے مریض بنا ڈالا تھا، اس کا غصہ کس پر نکالتی۔ تم پریشان تھے اور مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ شاید میرا بلڈ پریشر لو ہے۔ ان دنوں تم میرا بے حد خیال رکھتے، بلکہ بچوں کو بھی آفس سے آ کر زیادہ تر مصروف خود ہی رکھتے، مانی کو ہوم ورک خود کرواتے تاکہ وہ مجھے تنگ نہ کریں۔ میں دل ہی دل میں تمہاری ممنون ہوتی رہتی۔ انہی دنوں آفی کراچی سے آ گئیں۔ ہم نے تقریباً 4 سال بعد انہیں دیکھا تھا۔ ان کے آنے سے حیدر پیلس میں خوب رونق ہو گئی تھی۔ مانی اور امی بھی ان کے آنے پر بہت خوش تھے۔ نوید انہیں بہت پیار کرتا تھا۔ نوید جو میری شادی کے وقت صرف 10 برس کا تھا، اب 20 برس کا جوان تھا۔
اور بے حد وجہ۔ نوید پاکستان میں اپنی تعلیم ختم کر چکا تھا اور اب اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانا تھا۔ اس کی طبیعت میں بڑی شوخی تھی، وہ تم سے بھی مذاق کرنے سے نہیں ڈرتا تھا۔ آتے ہی اس نے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ ہیلو سویٹ آنٹی، آپ بالکل ویسی ہی ہیں، میرا خیال ہے 10 سال بعد بھی آپ ویسی ہی رہیں گی۔ اور تم بھی ہنس دیے تھے۔ لمحہ بھر کو تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ہلکی ہلکی مونچھوں نے اس کی وجاہت میں اضافہ کر دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ بچہ ہی لگا، 10 سال کا بچہ۔ جب میں دلہن بن کر آئی تھی تو سارا وقت میرا دوپٹہ پکڑے بیٹھا رہتا تھا، اور پھر جتنے دن رہا میرے آگے پیچھے پھرتا رہا، اور آفیہ آپی ہنستی تھیں، سمو میرا بیٹا تجھ پر فدا ہو گیا ہے۔ نوید کے آنے سے گھر میں خوب رونق ہو گئی تھی۔ وہ زیادہ تر ادھر ہی رہتا، میرے نانا کرنے کے باوجود زبردستی مجھے لوڈو یا کیرم کھیلنے بٹھا لیتا، خوب بے ایمانی کرتا، بالکل میرے سب سے چھوٹے بھائی عفان کی طرح۔ مانی اور رومی تو اس حد تک مانوس ہو گئے تھے کہ تم آفس چلے جاتے تو وہ آ جاتا، پھر ہم سب مل کر لوڈو کیرم کھیلتے، کبھی وہ بچوں کو گھمانے لے جاتا، کبھی میرے ساتھ کچن میں ہی آ جاتا، جتنی دیر کچن میں خانسامہ کو ہدایت دیتی رہتی وہ وہیں رہتا۔ میں شروع میں پریشان ہوئی، ایک دو چیزیں اسے اپنے ہاتھ سے بنا کر بھی دیں، وہ میرے ساتھ ہی کچن میں ہی رہتا۔ لائیے آنٹی میں آپ کی مدد کرا دوں۔ وہ ساتھ ساتھ آلو پیاز چھیلتا جاتا اور مزے مزے کی باتیں کرتا جاتا۔ آنٹی جب تک میں یہاں ہوں نا، اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا کریں، پتہ ہے عورت کے ہاتھ کے کھانے میں خوشبو ہی اور ہوتی ہے، جیسے ماں کے ہاتھ کی خوشبو۔ مامی نے تو کبھی اپنے ہاتھ سے کچھ پکایا نہیں، آپ کے پکائے ہوئے کھانے سے مجھے ایسی ہی خوشبو آتی ہے، میں اپنی ماں کے پکائے ہوئے ہاتھ کا جیسے کھانا کھا رہا ہوں۔ اور میں سوچتی کچھ دنوں تک پردیس چلا جائے گا، پھر جانے کب آئے، اور میں زیادہ تر خود ہی پکانے لگی۔ خانسامہ تمہارے آنے پر صرف روٹی بنا لیتا تھا، تمہیں بھی میرے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے پسند تھے، تم گھر میں ہوتے تب بھی وہ کچن میں آ جاتا۔ دیدی اپنے انکل کے پاس بیٹھو نا، بور آدمی ہیں، وہ منہ بنا کر کہتا اور مجھے ہنسی آ جاتی، اور اکثر تو وہ رات کا کھانا کھا کر ادھر ہی لیٹ جاتا۔ تمہاری ممی انتظار کر رہی ہوں گی، ساری زندگی تو ممی نے انتظار نہیں کیا، اب کیا کریں گی، اب تو انہیں پتہ ہے کہ میں کدھر ہوں، اور پھر مستقل ادھر ہی رہنے لگا۔ اس کے آنے سے میری جھنجھلاہٹ اور بیزاری بھی کسی حد تک ختم ہو گئی۔ اپنی دلچسپ باتوں سے وہ تمہیں بھی ہنسا دیتا تھا، تمہیں تو اس سے بہت پیار تھا نافو، تم خود کہا کرتے تھے تمہیں سب سے پیارا ہے، عابد کے بچوں سے بھی زیادہ۔ یوں بھی وہ اس گھر کا پہلا بچہ تھا، اور تمہارا اکلوتا بھانجا۔ شرن ہمیشہ تم سے شکایت کرتی تھی کہ تم نوید کو زیادہ چاہتے ہو، اور وہ تو کسی کے بچے کی طرح معصوم تھا۔ کبھی بھی وہ مجھے اور تمہیں بچوں کے ساتھ مصروف دیکھ کر بڑا جذباتی ہو جاتا تھا۔ پتہ ہے آنٹی، جب میں چھوٹا تھا نا تو صبح اٹھتا تو ممی پاپا سو رہے ہوتے تھے، خانسامہ مجھے ناشتہ کرا دیتا اور ڈرائیور اسکول چھوڑ آتا۔ ان دنوں میرا دل چاہتا تھا کہ کبھی تو ممی اٹھیں صبح، مجھے اپنے ہاتھوں سے تیار کریں، اسکول بھیجا کریں، اور مجھے اس پر ترس آتا تھا۔ میں تو شروع سے ہی بچوں کو نوکروں پر چھوڑنے کی قائل نہیں تھی، میں صبح خود مانی کو ناشتہ کراتی، خود تیار کراتی۔ اگر کبھی رومی جاگ جاتا اور تنگ کرتا تو تم میری مدد کرتے۔ مجھے اعتراف ہے کہ تم نے بچوں کو پورا وقت دیا تھا۔